بھارت سے چھوڑے گئے سیلابی ریلی سے دریائے راوی میں صورتحال سنگین۔ دریائے راوی میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ شاہدرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,84,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ پانی کے بہاؤ میں اضافے کا امکان ہے۔ نشیبی علاقوں میں سیلاب کا شدید ترین خطرے کے باعث ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ کمشنر لاہور آصف بلال لودھی کا کہنا ہے دریائے راوی میں پانی کی گنجائش 2,50,000 کیوسک ہے۔ کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ ضلع انتظامیہ سمیت تمام محکموں کی تیاریاں مکمل ہیں۔ ممکنہ خطرے والے علاقوں سے مکینوں کا انخلاء جاری ہے۔ دریائے چناب میں ہٹ قادر آباد پر غیر معمولی سیلابی صورتحال۔ ہٹ قادر آباد میں پانی کا بہاؤ 9,96,000 کیوسک ہے۔ ہٹ خانکی میں پانی کا بہاؤ 8,59,000 کیوسک پر آ گیا۔ ہٹ مرالہ پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ ہٹ مرالہ پر پانی کا بہاؤ 1,91,000 کیوسک ہے۔ چنیوٹ کے مقام پر دریائے چناب کی لہریں بلند۔ دریائے چناب میں 4,57,000 کیوسک کا ریلا گزرنے سے سیلابی صورتحال۔ چنیوٹ میں 100 سے زائد دیہات خالی کرا دیے گئے۔ آج شام تک 10 لاکھ کیوسک کا ریلا چنیوٹ سے گزرنے کا امکان۔ دریائے ستلج میں اونچے درجے کے سیلاب سے تباہی ہے۔ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح 23 فٹ تک پہنچ گئی ہے۔ دریائے ستلج میں پانی کا بہاؤ 2,61,000 کیوسک سے زائد ہو گیا۔ دریاؤں اور ندی نالوں میں طوفانی سے غیر معمولی سیلابی صورتحال۔ ہیڈ سلیمان کی کے قریب کئی گاڑیوں اور گاؤں اور بستیاں پانی میں گھر گئی ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں متاثرہ دیہات سے افراد اور مویشی نکالنے میں مصروف ہیں۔ 6 کلومیٹر کے فاصلے تک درجنوں دیہات زیرآب، رابطہ سڑکیں بھی بند ہو گئی ہیں۔ احمد پور شرقیہ میں بیلی والا پتن کے مقام پر زمین دارہ بند ٹوٹ گیا۔ متعدد بستیاں ڈوب گئیں۔ سینکڑوں ایکڑ پر فصلیں تباہ ہو گئیں۔ پاک پتن میں سیلاب سے تباہی، بند ٹوٹنے سے ہنگامی صورتحال۔ درجنوں دیہات کا منچن آباد شہر سے زمینی راستہ منقطع ہو گیا۔ عارف والا میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا فضائی دورہ۔ چیئرمین این ڈی ایم اے کی مجموعی سیلابی صورتحال پر وزیر اعظم کو تفصیلی بریفنگ۔ دریاؤں میں طغیانی اور زیرآب علاقوں میں ریسکیو ریلیف آپریشن سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو ناروال میں تفصیلی بریفنگ دی جائے گی۔ سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری۔ سیالکوٹ اور وزیر آباد سمیت مختلف مقامات پر لوگوں کو ریسکیو کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اکاڑا میں پاک فوج نے روہی وال پل بحال کر دیا۔ پاک فوج کا کوٹ مومن میں بھی سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف آپریشن۔ فوجی جوانوں نے گورنمنٹ سکول لسکیا میں ریلیف کیمپ قائم کر دیا۔ سیلاب متاثرین کے لیے خیمے بھی نصب کر دیے گئے۔ ایمرجنسی کی صورتحال ہے اور اس میں تمام اداروں نے دن رات اس کے لیے کام کرنا ہے۔ ابھی راوی کے کنارے پہ ہم کھڑے ہیں جہاں پہ 1,77,000 کیوسک پانی جو ہے وہ اس وقت گزر رہا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کی نالائقی ہے کہ ہم مزید ڈیم نہیں بنا سکے۔ ڈیمز کی تعمیر کے لیے ایمرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر خان کی دریائے راوی کی سیلابی صورتحال کے دورے کے دوران میڈیا سے گفتگو۔ بولے کہ پورے پنجاب میں سیلابی صورتحال ہے۔ تمام اداروں نے سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے دن رات کام کیا۔ پاک فوج بھی امدادی کاموں میں مصروف ہے۔ دریائے راوی میں 2 لاکھ کیوسک کا ریلا گزرنے کا خدشہ ہے۔ ملک میں کل سے 2 ستمبر تک بارشوں کی پیشگوئی۔ اسلام آباد، پنجاب، کے پی اور کشمیر میں بادل برسنے کا امکان۔ 30 اور 31 اگست کو مٹھی اور تھر پارکر میں بارش متوقع۔ سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد، عمرکوٹ میں بارش کی پیشگوئی۔ 30 اگست سے 1 ستمبر تک بلوچستان میں بارش کا امکان۔ ندی نالوں میں طغیانی، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال۔ ایک نیوز پر جگہ جگہ سے آنکھوں دیکھا حال۔ ایک نیوز کی ٹیم مختلف اضلاع میں متحرک۔ لاہور، قصور، ساہیوال، سیالکوٹ، جھنگ اور بہاولپور سے بھرپور کوریج۔ کرتارپور، پاک پتن، پسرور، علی پور، چٹھا میں سیلاب کے متعلق آگاہی دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر آباد، منچن آباد، جلال پور، بھٹیاں، فیروز والا اور دیگر علاقوں میں بھی ایک نیوز کے نمائندے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرنے میں مصروف۔
اقوام متحدہ کا پاکستان کے لیے $6 لاکھ کی ہنگامی امداد کا اعلان۔ ترجمان سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ سٹیفن دوجارک کا کہنا ہے کہ سیلاب متاثرین کو پناہ گاہوں طبی امداد کے لیے نقد معاونت کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 10 روز کے دوران شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث مجموعی طور پر 700 سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے، 1000 کے قریب زخمی ہیں، 20,000 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ ترجمان سیکرٹری جنرل نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرے اور سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے جرمن وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ کا 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ پاک جرمن کے درمیان تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ دونوں وزرائے خارجہ کا اعلیٰ سطح روابط کی اہمیت پر زور۔ اسحاق ڈار اور جرمن وزیر خارجہ کی خطے کی صورتحال پر بھی گفتگو۔ مارکے حق میں شکست کے بعد بھارتی فوجی قیادت میں اختلافات اور تقسیم کھل کر سامنے آ گئی۔ بھارتی جریدے دی اکانومک ٹائمز کے مطابق ایئر چیف مارشل امرپریت سنگھ نے تھیٹرائزیشن منصوبے کو جلد بازی میں نافذ کرنے کے خلاف خبردار کیا۔ بھارتی ایئر چیف نے کہا کہ اس وقت ہر چیز میں خلل ڈالتے ہوئے ایک نیا ڈھانچہ بنانا اچھا خیال نہیں ہے۔ بھارت کو تھیٹرائزیشن کے لیے کسی دوسرے ملک سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ تھیٹرائزیشن کے نفاذ کے لیے ہمیں کسی دباؤ میں نہیں آنا چاہیے۔